بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس درس کے اندر درود شریف اور اس کے متعلقات ذکر کرتے ہیں اور کچھ تربیتی باتیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درود شریف پڑھنے والے تربیت بھی حاصل کریں، چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں، اس لیے ہم کچھ تربیت کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ شام میں ہمارے مقامی وقت کے اعتبار سے عصر کے آس پاس ہمارا ایک درس اور بھی آتا ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حالات اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کے حالات وغیرہ پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو ہماری درخواست رہتی ہے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیکھا کریں، اور اس کے لیے جہاں اور بہت ساری کوششیں آپ کرتے ہوں گے، وہیں ہمارا شام میں آنے والا ہمارا درس بھی دیکھا کریں۔ خیر بہرحال عزیز بزرگوں، درود شریف کئی بار اس لیے لوگ پڑھتے ہیں کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، لیکن آپ یاد رکھیے گا درود شریف پڑھنے کے عظیم الشان مقصد کی طرف اگر آپ دھیان دیں تو درود شریف پڑھنے کا سب سے عظیم مقصد یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بن جاؤں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بن جائیں اور میں ان کا بن جاؤں۔ اور اس کے لیے جہاں بہت سارے اعمال و اذکار اور بہت ساری عبادات اور ریاضات امت ہر دور میں کرتی آئی ہے اور آج بھی کرتی ہے، طالبین صادقین ہر دور میں پائے جاتے ہیں، تو وہ آج بھی کرتے ہیں، لیکن ان اعمال و اذکار کے علاوہ ایک بہت عظیم چیز ہے درود شریف۔ ایک چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ درود اور سلام بھیجتے ہیں، یقین جانیے وہ ترقی کی ان عظیم الشان منزلوں پر پہنچ جاتے ہیں اور بڑے شارٹ کٹ وے سے پہنچ جاتے ہیں، بڑے شارٹ کٹ راستے سے پہنچ جاتے ہیں کہ یوں کہتے ہیں نا، ہلدی لگتی ہے نہ فٹکری، اور ان کا جو ہے ان کی ترقی میں رنگ ہو جاتا ہے چوکھا ہی چوکھا، بڑا شاندار ہوتا ہے، بڑا خوبصورت رزلٹ۔ اگر کسی چیز میں آپ نے دیکھو، میں ایسے لوگ جانتا ہوں کہتے ہیں جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ وظیفہ کیا، وہ وظیفہ کیا، یہ رزلٹ نہیں ملا، وہ رزلٹ نہیں ملا۔ اس کے متعلق ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے ان ترقیوں کو پہنچتے ہیں، الحمدللہ۔ ان کے لیے وہ راہیں نکلتی ہیں، وہ راہیں کھلتی ہیں کہ اگر مان لیجئے ایسے سمجھیے کہ ایک آدمی بڑا لا علاج ہے، لیکن وہ درود شریف والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں شفا پا جاؤں، اور درود شریف پڑھ رہا ہے وہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی ایسا کوئی راستہ نکال دیتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ایسا مل گیا اس کو، یا کوئی دوائی ایسی مل گئی، یا پھر کوئی ایسا عمل اس کو مل گیا، یا کوئی ایسا بندہ اس کو مل گیا جس نے اس کو کوئی ایسی تدبیر بتا دی یا کوئی ایسی دعا دے دی جو اللہ کے فضل سے اس کی شفا کا سبب بن گیا۔ اس طرح سے درود شریف کے راستے کھل جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ایسے ہی کھلیں، کئی بار تو درود شریف کے راستے اس طرح سے کھلتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہستی خواب میں آ کر بتا گئی۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خوش نصیبی جس کے خواب میں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، اس کے لیے خوش بختی کی کیا کمال ہوگا صاحب اس کے لیے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہو گئی میاں، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کرا دیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کرا دیں، اس کے لیے خوش نصیبی کی کیا انتہا ہوگی، اس کے لیے خوش بختی کا کیا کمال ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ کے فضل سے کام کو بنا کر چلے گئے، اللہ کے حکم سے کام کو، آپ کی جو بھی حاجت تھی وہ آپ کی حاجت براری فرمائی اور چلے گئے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ یہ سب درود شریف میں ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب تہجد کی بھی ضرورت ہے اور فلاں کی بھی ضرورت، ہاں ضرورت ہے،
درود شریف پڑھنے والا ان سب اعمال پر اپنے آپ ہی اللہ کے فضل سے آتا چلا جاتا ہے، اس کی ترقی ایسی ہوتی ہے، درود شریف کی برکت سے اس کی ایسی ترقی ہوتی ہے جو دوسرے لوگ، بہت سارے لوگ ان ترقیوں کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی ترقیاں اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے درود شریف پڑھنے والوں کی ہوتی ہیں۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے محبت ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت ہو جائے تو وہ ولی اللہ ہونے میں اس کے کوئی شک ہے آپ کو؟ محبت ہی تو ہے جو آپ کو سردی کی بھری ہوئی راتوں میں تہجد میں اٹھاتی ہے، محبت ہی تو ہے جو رات کو آپ تہجد میں جب اٹھتے ہیں گرم پانی نہیں دیکھتے ہیں، اور بیگم کو بھی آپ اٹھانا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کر چلو یار تھوڑا لیٹ سے سوئی ہے تو آپ ٹھنڈے پانی میں وضو کر لیتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ اس محبت کو کیسے پائیں؟ یہ سوال ہے، اس محبت کو کیسے پائیں؟ اس محبت کو پانے کے لیے درود شریف کو ورد اپنا حرز جاں بنا لیجئے، اپنی پہچان بنا لیجئے۔ صبح کو، شام کو، دن کو، رات کو، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، زبان اگر ہلے تو درود شریف کے لیے، دل دھڑکے تو درود شریف کے لیے۔ پھر آپ دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، ان کے طور طریقوں سے، سنتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے، ان کی پوری زندگی سے، ان کی سیرت سے، ان کے اقوال سے، افعال سے، اعمال سے، ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے، ان کی سب چیزوں سے محبت ہوگی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب چیزوں سے آپ کو محبت ہوگی نا، تو آپ پھر ان کو فالو بھی کریں گے، آپ ایک ایک سنت کو دل میں بٹھا کر چلیں گے، پھر سنتیں آپ کی پہچان ہوگی، انشاءاللہ۔ اس لیے نیت کرتے ہیں، آؤ آج سے نہ درود شریف چھوڑیں گے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہٹ کر کوئی لمحہ گزاریں گے، انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جیسا کہ روزانہ ملاقات ہوتی رہتی ہے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے۔ تو آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں، اور ہمارے ان دروس کو جو ایک صبح میں آتا ہے، شام میں، ان دروس کو آپ ساری امت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیں، اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف اور محبت کی باتوں کو امت تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے ہمارے لیے سعادت ہے۔ اللہ توفیق دے اور سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔